بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سیدنا خضر یا خضر علیہ السلام، جن کا نام خضر یا خضر پڑھا جاتا ہے، ان کو خضر یا خضر کہنے کی وجہ سے بخاری میں یہ ہے کہ وہ ایک زمین کے سفید ٹکڑے پر بیٹھے اور اللہ رب العزت نے ان کے پاس سبزہ اگا دیا اور وہ لہلہانے لگا، تو اس سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نبی تھے؟ جی ہاں، سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ محض اللہ کے ولی تھے، بہت بڑا غلط نظریہ ہے، کیونکہ اس بنیاد پر وہ شریعت میں ایک ایسی تقسیم لاتے ہیں جو الحاد اور بے دینی پر مشتمل ہے، جسے میں آگے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ان کی نبوت پر جو دلائل ہیں وہ سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے انہیں سیدنا خضر کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی، نبوت عطا کی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے وحی کا علم عطا کیا۔ تو رحمت کا معنی یہاں پر نبوت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ الزخرف میں یہی رحمت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اور مراد نبوت لی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حکایت کرتے ہیں ان کفار کی بات کو، کہ یہ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ان دو بستیوں کے درمیان کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، اسی ایک شخص پر کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو، نبوت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ جس کو چاہے نبی بنائے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے، تمہارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت سے مراد نبوت لیا ہے۔ اسی طرح آپ سورۃ الہود اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اور سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پر بھی رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انبیاء نے ان سے کہا، اے میری قوم، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمہ، اور اس نے مجھے نبوت دی ہو۔ جب ان کی قوم نے، قبیلے نے ان کی دعوت کا انکار کیا، آگے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے نبوت دی ہو، اللہ نے مجھے دلائل دی ہو، پھر بھی تم ہماری بات نہیں مانو گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی رحمہ کا لفظ آیا ہے، اور سیدنا صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی رحمت کا لفظ آیا ہے جو نبوت پر دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی آتیناہ رحمۃ من عندنا سے مراد نبوت ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ نبی ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ کے ولی ہیں، وہ پھر آگے ایک تقسیم کرتے ہیں کہ شریعت الگ ہوتی ہے، طریقت الگ ہوتی ہے، شریعت کا مقام اور ہے، ولایت کا اور ہے، اور وہ اس قدر غلو کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ولی نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم کہیں گے کہ سیدنا خضر ولی تھے، نبی نہیں تھے، تو کیا نتیجہ لازم آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سیکھنے کے لیے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں نے پوچھا ہے موسیٰ کہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ الفاظ پسند نہ آئے، کہا موسیٰ تم سے بڑا عالم بھی ہے، جاؤ اور اس کے پاس جا کر علم سیکھو۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس سیدنا موسیٰ سفر کر کے گئے علم سیکھنے کے لیے۔ تو اگر وہ صرف ولی تھے، نبی نہیں تھے، تو یہ تو نبی کی تنقیص ہے، اس سے تو ولی کا رتبہ بڑا لازم آتا ہے۔ حالانکہ ولی تو امتی ہوتے ہیں، نبی کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو یہ اس کا نقصان ہے۔
اور دوسری بات، اس سے جو تقسیم ایک کی جاتی ہے کہ ان کے پاس علم لدنی تھا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیا ولی محض اپنے الہام کی وجہ سے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ یہ کام شروع کر دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، کوئی حکومت، کوئی سٹیٹ اس کو نہیں روک سکے گا۔ تو ان کا یہ کہنا ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ جو بچے کو قتل کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ محض ولی نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور علمناہ من لدنا علما کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو وہی کا علم دیا تھا۔ تو یہ تقسیم کرنا علم لدنی، شیخ الاسلام امام شنقیطی رحمہ اللہ نے عذب البیان میں لکھا ہے، بہت بڑی غلطی ہے، یہ بدینی ہے، یہ الحاد ہے کہ اس سے مراد علم لدنی لیا جائے کہ صوفیہ کا علم، تو یہ تو اسلام میں اضافہ ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ تو یاد رہے، کبھی بھی ولی جو ہے وہ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے، نبی کے بعد پھر اس کے صحاب ہوتے ہیں۔ محض ولایت یہ نبوت سے بڑی نہیں ہو سکتی، یہ تو تنقیص ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی بھی شریعت کے احکام کا پابند ہوتا ہے، ولی بھی شریعت کے احکام کا پابند ہوتا ہے، ولی بھی شریعت کا مکلف ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ ترجیح ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور تشریف لاتے، سورۃ آل عمران کی آیت کی وجہ سے کہ ثم جاءکم رسول، اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں سے خطاب کیا تھا کہ میں تم میں سے سب کو نبوت دے دوں، پھر تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی آخر الزمان آ جائیں تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اگر وہ زندہ تھے تو پھر ان پر فرض تھا کہ وہ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے، ان صحابہ سے ملتے، لیکن وہ نہیں ملے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جتنی بھی چیزیں ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گی، لا یبقى علی الارض احد، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، 100 سال کے بعد فوت ہو جائے گا۔ تو اگر اس وقت وہ زندہ تھے بالفرض اگر مان بھی لیا جائے تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن روایات میں خضر کی ملاقات کا ذکر ہے وہ بے سند ہیں، ان کی کوئی علمی میدان میں حیثیت نہیں۔ آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا سیدنا خضر علیہ السلام عالم الغیب ہیں، مشکل کشا ہیں؟ بالکل بھی نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، بلکہ عالم الغیب اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس پر دلائل دیکھیے، سیدنا خضر علیہ السلام عالم الغیب اس لیے نہیں کہ انہوں نے خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، جب انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو انہوں نے کہا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ اگر وہ عالم الغیب تھے تو سوال کا مطلب نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے آگے سے یہ کہا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اے موسیٰ جو تمہارے پاس علم ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو جو عالم الغیب ہوتا ہے کیا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ وہ تو کہتا ہے میں ہر چیز جانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور وہ مشکل کشا ہرگز نہیں، بلکہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ، صرف اللہ سے مدد کا سوال کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔